جو جہاں سے شخص شعبہ جیسے یہ چھوڑو آئین دپارا جمہوریت دپارا صوبائی حقوق دپارا دعوی جوڑوے جوور نظر و پدے علاقے سیاست باندھے اور ہمیشہ رہنمائی کڑے والا دعوی اللہ سے زیادہ بول دپاریو اللہ داسے پاسانہ نہ رکھی ہمگا وقتا اور دعوی خاندان سرا تربیت کو ہمدردی ہمگا نقول وقت تفصیل سے باتیں کروں گا، لیکن کیونکہ یہ ایجنڈا ایسے ہے کہ اس پہ اگر الگ الگ آپ کریں تو بہت ٹائم لگے گا. ہر ایک ساتھی کو یہ چاہیے کہ بس ایجنڈے پہ جو وہ ہے وہ سب اکٹھے ایک ہی دفعہ وہ کریں، تب جا کے یہ اس لحاظ سے وہ ہوگا. تو پولیٹیکل سچویشن جو ملک کی سیاسی صورت حال ہے، ہمارا تو یہ خیال تھا کہ الیکشن ہو جائے تو الیکشن کے بعد سیاسی استحکام آئے گا اور اس سے ملک آگے بہتری کی طرف جائے گا. لیکن حالیہ الیکشن میں وہ سیاسی عدم استحکام جو الیکشن سے پہلے تھا وہ مزید بڑھ گیا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ نہ اسمبلی چلتی ہے اور نہ کوئی اور سلسلہ اس لحاظ سے چل رہا ہے، بلکہ ایک ایسے بحران سامنے آ گیا ہے کہ جو اس پہ قابو پانا بھی میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہوگا، خاص کر پھر اس صوبے میں ایک مختلف سیاسی پارٹی کی حکومت ہے، مطلب اور ہے تو وہ کنفرنٹیشن جو ہے وہ صرف قومی اسمبلی میں نہیں بلکہ یہاں ایک صوبائی حکومت کی طرف سے بھی مسلسل کنفرنٹیشن ہے. یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ جنگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ہے. یہ باقی پارٹیاں جو ہیں یا جو حکومت ہے مرکز میں جو ہے وہ تو ایسے مورے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے اور نہ وہ اس کو قابو کر سکتے ہیں. تو یہ بہت عجیب سی صورتحال ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں چین کا ایک وزیر آیا تھا یہاں پر، اور یہاں پر وہ جوائنٹ وہ جو اس میں اس کی میٹنگ تھی، اس نے دو چیزوں کے پر زور دیا. نمبر ایک کہ ملک میں اگر لوگوں کو تحفظ نہیں ہوگا، سیکیورٹی نہیں ہوگی، تو آپ کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر اندرون خانہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو تب بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ چیز جو میں جو صورتحال میرا خیال ہے کہ اگر اس الیکشن کو بھی دیکھیں تو اس الیکشن میں 3 اداروں کا مرکزی کردار ہوتا ہے: الیکشن کمیشن کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور جوڈیشری کا.
انہوں نے اپنا کردار ایسے ادا کیا کہ اس کی وجہ سے ملک میں جو الیکشن ہے وہ مکمل طور پر متنازع ہوئی۔ آج پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تھے تو بلاول صاحب کہتے تھے کہ سلیکٹڈ حکومت ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر۔ اب یہ دفعہ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ قوم 47 کا پرائم منسٹر، یہ نیا ایک وہ ایجاد ہوا کہ قوم 47 کا پرائم منسٹر، روزانہ قوم 45 اور قوم 45۔ اس دفعہ وہ RTS کی بات تھی، اس دفعہ یہ فارم کی بات ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ بات پہنچ گئی ہے کہ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے ایک قرارداد 901 قرارداد نمبر 901 پاس کیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہیں وہ متنازع ہیں۔ پاکستان میں جو الیکشن کی جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے ان کا۔ یہ 366 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دی اور صرف 7 لوگوں نے اس کے مخالف ووٹ دی۔ ہم اس کی وہ نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کرتے کہ وہ وہاں سے یہ ہو، وہ ہمارے اس پہ میں مداخلت کرے، لیکن بہرحال یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے لیے کوئی طریقہ تو نکالنا چاہیے۔ اگر یہ اسی طریقے سے چلا تو ملک تو آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ نہ اب تک سپریم کورٹ نے اس کا کوئی ووٹ دیا ہے، نہ کوئی کمیشن بنایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کہ بھئی یہ جو صورتحال ہے وہ اس کے اوپر وہ کیا، بلکہ مداخلت اب تک ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے کہ جو ٹریبونل بنے ہیں وہ اس کو بھی متنازع بنا دیا۔ تو یہ صورتحال جب ہو تو اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، جمہوریت آگے نہیں بڑھی بلکہ جمہوریت پیچھے جا رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ جو حکومت ہے مرکز میں وہ میرا خیال ہے کہ یہ طرف شاید پورا اس کا تجزیہ نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ایک کمزور ترین حکومت ہے جس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے اور جیسا کیوں وہ چل رہا ہے۔ اگر ایک اتحادی ان کا جدا ہو جائے تو حکومت رہتی نہیں ہے، اور وہ اتحادی اپنے طور پر اپنا جو حصہ ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم یہ حکومت چلائیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کی آپس میں وہ متنازع باتیں ہوتی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کمیٹیاں بنتی ہیں۔ اس حکومت میں تو آپ دیکھیں تو ہر ایک چیز کے لیے بس کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی بناؤ، کمیٹی بناؤ، یہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں۔ تو ان حالات میں اگر یہ صورتحال رہی تو آپ کی معیشت کیسے بڑھے گی؟ معیشت کے لیے بھی ذات و سازگار بنانی ہے نا۔ جب چین کے پہلے میٹنگ میں اندرون خانہ کچھ نہ کچھ تعاقدات کرتے تھے، ابھی تو مکمل طور پہ وہ کھل کے آ گیا کہ یہ چیزیں ٹھیک کرو تو تب ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو جو عرب ممالک ہیں انہوں نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے اب تک وہ وعدے تو پورے نہیں ہوئے، اس لحاظ سے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی
اب کوئی اگر ادھر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو انویسٹمنٹ کس لیے کرتا ہے کہ بھائی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ ہو، وہ جو وہ دیتے ہیں پیسے کہ وہ محفوظ ہو. تو وہ چیز بھی ابھی نظر نہیں آ رہی. انہوں نے تو کہا کہ سعودی سے اتنے پیسے آئیں گے، ابھی کہا کہ یہ سے 10 ارب ڈالر کا سرمایہ کاری ہوگی. کچھ اب تک اس پہ وہ نہیں ہوا، اور ہم اس کے لیے میں پرسوں میں آئی ایم ایف جو کہے گی وہ ہوگا. آئی ایم ایف یہ کہے گی جو نیوز میں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. بجٹ کل پاس ہوا ہے، اس پہ سب کتاب بتا سکتی کیا اتحاد ہے. آئی ایم ایف کے وہاں پہ انڈیا میں بجٹ ہوا لوگ ملنے والا، اور اگر وہ صدر ان کا وہ نہیں کرتا تو ابھی اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، جب کے باوجود بھی اب تک سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹ جو ہیں وہ اس سے صرف چونکہ لابیز اتنی ہیں کہ وہ حکومت کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، اور ان پہ ٹیکس نہیں لگتا ہے. جو ٹیکس لگ رہا ہے 18% جی ایس ٹی لگا دیا، دوسرا کر دیا، جو وہی قوام کی. یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے اعداد و شمار جو اس کے ہیں، تو جو شروع میں اس نے بجٹ پیش کیا وزیر خزانہ نے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، وزیر خزانہ ان کا نہیں ہے، وزیر داخلہ ان کا نہیں ہے، وہ تو باہر سے آئے گا. مشکوک لوگ کے بچوں کی ہے، مشکوک کی میں نہیں کہوں گا، لیکن باہر سے آئے وہ اپنے وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک پارٹی جب حکومت میں آتی ہے تو وہ اپنے ایک پروگرام دیتی ہے اور اپنا جو مینیفیسٹو ہے اس کو آگے چلتے ہیں. یہاں پر اگر وزیر خزانہ کا نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ کو کرتے ہیں. اس نے انہوں نے جو ٹیکسز جو شروع میں جو بجٹ پیش کیا اس میں 1500 ارب نئے ٹیکسز لگائے. کل جو بجٹ جو پاس ہوا اس میں 1700 ارب روپے کا ٹیکس لگا، یعنی 1500 سے بھی اور زیادہ مزید بڑھا دی بجائے ریلیف دینے کے. اور مزید اسی طریقے سے جو تنخواہ دار ہے اس کو ایک ہاتھ سے پیسے دیے کہ 20-25% اور دوسرے ہاتھ سے ٹیکس میں واپس دے. تو کیسا یہ کیسے گزر رہا ہوگا؟ اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں منسلک ہیں، بجلی کے تیل کے وغیرہ. ملک تقریباً یہ ریمیٹنسز ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں اسی پہ منتقل ہے، 20 ارب کے قریب ہے ڈالر. اس میں سے جو گلف ممالک ہیں وہ 13 ارب گلف ممالک ہیں. اور گلف ممالک میں کون ہے؟ اکثریت تو ٹیکسز جو آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر آپ یہاں پر ٹیکسز انہیں پہ زیادہ لگا رہے ہیں، غریبوں پہ ٹیکسز زیادہ لگا رہے ہیں. اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے جو نان فائبرس کی بات کی ہے کہ وہ اس کو یہ ہوگا، ایک فلانا چیز ہوگا، فلانا ہوگا، باہر بھی یہ نہیں جا سکیں گے. تو یہ کس کے اوپر آپ کو لگا دیں؟ ان لوگوں کے اوپر تو بیچارے یہاں پر مزدوری کر کے واپس جانا چاہتے ہیں، ان کو وہ نان فائبر ہے، ان کو اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو کل FIA والے ادھر
پہ کہیں گے کہ بھائی آپ نان وائلنٹ ایکٹ نہیں کر سکتے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ صورتحال جب ملک کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی اس کے سیاسی امور کو دیکھتے ہیں. سیاسی ایک تو حکومت کے اتحادی وہ اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، ایک تحریک انصاف کے ساتھ جو منسلک پارٹیاں ہیں انہوں نے کیا کرنا. اب میں آپ کو مجھے مشورہ دوں گا یہ آپ دیکھیے وہ ہے کہ اس وقت ہم یہ میں دکھاتی جائے آپ لوگ جیسے کہیں گے اس طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گے کہ کس طریقے سے آگے جا سکیں. حکومت اور اتحادی اور اپنے جو عزائم ہے یہ ہے اس کے انصاف والوں کے اپنے عزائم ہیں. ہم تو اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی ٹھیک ہے، وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. جو غلط کام ہوگا اس کی مخالفت کریں گے. جو ان کی وہ ہے اس کے بھی ہم اسی طریقے سے جو صحیح پوزیشن ہے اسی کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو لگتا کیا ہے کہ ہم بھی کچھ آگے اس کو وہ کرتے ہیں اس کے آپ کو رائے نہیں پتا کیا وہ بنا نہیں، کچھ اتحاد نہیں بنا ہوا. ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد بنیادی طور پر یہاں پر اتحاد بنتے ہیں، کچھ مدت کے بعد پھر اس کے کوئی نام نشان نہیں رہتا اور پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے تو سکندر خان کا اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جب تک آپریشن سے پہلے 7-8 آپریشن ہوئے، مگر اس میں کم از کم یہ تھا کہ آپریشن سے پہلے سب پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد نہ لیا جاتا تھا، آن بورڈ لیا جاتا تھا. اس کے بعد آپریشن کا انعقاد ہوتا تھا. یہاں پر کسی اسٹیک ہولڈر کو نہ پارلیمنٹ کو اعتماد نہ لیا گیا، نہ پولیٹیکل پارٹی کو اعتماد نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس یہ جو ہے آپریشن کا کیا ہدف ہے، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. ایک دن جب یہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو میٹنگ ہوئی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپریشن جب شور مچا تو دوسرے دن پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے اور اس کے لیے ہم وہ کریں. وہ اب بھی ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اب بھی ہو رہے ہیں ملک میں. تو کیا وہ چاہتے ہیں اس لحاظ سے؟ تو یہ بڑے عجیب سی ہوا ہے. پھر اس کے بعد ان کی جو متضاد بیانات آئے ہیں. ڈیفینس منسٹر کہتا ہے کہ یہ آپریشن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوگی. ابھی کہتا ہے کہ ہم کراس بارڈر بھی وہ کریں گے، جو کہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے. کوئی ایسے آسان مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کراس بارڈر افغانستان میں آپریشن کریں. یہ ایک ذمہ دار آدمی کی طرف سے ایسے بیان دینا میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا سنگین مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلدی میں جو کیا گیا ہے اس میں بھی ہمارے سائمن کا ان کا پریشر تھا. اگر آپ دیکھیں تو شام کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد بہت سے تازو میں بھی کام بند ہوا، تربیلا میں بھی کام بند ہوا، دوسری جگہوں میں بھی کام بند ہوا. خیر وہ شروع ہو گیا. لیکن ابھی جب یہ پرائم منسٹر زیادہ کی
وہاں پر ہر ایک میٹنگ میں کو یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی، ہمارے لوگوں کی سیکیورٹی کا آپ کیا کر رہے ہیں، اور ان کی یہ تجویز تھی کہ آپ آپریشن کریں، فل فلیج آپریشن. اور جب وزیر یہاں پر آیا تو اس کی باتوں کے بعد پوری طور پر انہوں نے یہ کنیکشن پلان کا وہ کیا اور اس میں یہ وہ کیا. لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس صوبے کے جو وہ ہے میں آپریشن ہو اور اس صوبے کے اس کو بھی اعتماد میں نہ لیا جائے، صوبائی حکومت کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نہیں دیا جائے. تو یہ بذات خود ایک ہمارے لیے وہ ہے. اب تک جو پچھلے اگر اتنے آپریشن ہوئے ہیں ان کے نتائج کیا نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں کو ڈسپلیس کیا، وہاں سے نکالا، واپس اب تک ان کو گئے بھی ہیں، ان کے گھر برباد، سب کچھ برباد، ان کو 4 لاکھ روپے کا جو معاوضہ کا کہا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں ملے، وہ بھی در بدر ابھی تک وہ ہے. تو ایسے صورتحال میں ایک اور آپریشن کا وہ ہونا ان لوگوں کے ساتھ جس علاقے میں آپریشن ہوں گے تو وہ بذات خود ایک بڑا مسئلہ ہے اور ان لوگوں پر یہ پریشانی کی صورتحال ہے. اسی طریقے سے جو شہداء ہیں، آیا وہ شہداء جو ہیں ان کو ان کے فیملیز کو ان کے وہ کس طریقے سے آپ ان کو کوئی مداوع نہیں ہے، ان کو کوئی مدد نہیں ہے. تو یہ چیز ہو ہے کہ جب تک آپریشن کا جو معلوم نہ ہو اور سب کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو وہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سے مختلف آپ دیکھیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹی میں آپریشن کسی نے ایک وجہ سے کسی دوسری وجہ سے ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کے کا پتہ نہ ہو، سب کو اعتماد میں نہ لیا جائے اور ایک کنسنسس جب تک نہ ہو تو وہ آپریشن نہ کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ اس کے وہ ملک میں اور زیادہ افراتفری پیدا کرے گی. اسی کو روڈ شیڈنگ کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے آپ لوگ خود اوپر بات چیت کر سکتے ہیں. میں اس طرح سے کہ وہ آپ کو دوں گا کہ پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ بجلی چور ہیں اور یہاں پر زیادہ لاسز ہیں. جو اصل وہ ہے اعداد و شمار ہیں تو خیبر پختونخوا میں 31% لاسز ہیں، سندھ میں 40% لاسز، پنجاب میں 5% ہے، بلوچستان میں 73% لاسز ہے. اور ٹارگیٹ اس کو بنایا جاتا ہے صرف، اور جو ریکوری کے جو پیسے ہیں جو ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ 137 بلین ہے، سندھ 91 بلین، پنجاب سے 134 بلین روپے کی لاسز کی ریکوری ہے، اور بلوچستان سے 97 بلین. تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے کیا ایک طرف بجلی کی بلیں ہم کم از کم بجلی کے جو قیمتیں ہیں بل ہیں اور جو ابھی فکس چارج لگائیں اس کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. یہ کوئی اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرنا اس سخت گرمی میں جو صورتحال ہے تو اس پہ آپ ضرور آپ کی اپنی بات ہے وہ کر رہے ہیں. پارٹی کی آرگنائزیشن پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ تو آپ وہ صوبائی حکومت بھی اپنا وہ دیں گے. لیکن ایک بات تو سامنے ہے کہ ہم حرکت کریں گے تو کچھ حاصل کر سکیں گے، حرکت نہیں ہوگی تو بیٹھے رہیں گے. پھر تو ایسی بیٹھے بیٹھے میٹنگ کر دی
3-4 مہینوں کے بعد کوئی حرکت کی ہے تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بغیر حرکت کے لوگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ہم کو کر سکتے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک وہ بنانا چاہیے، ایک پروگرام بنانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو حرکت کو بڑھا سکتے ہیں. اور کیونکہ اب یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ان کی وہ تو صرف منہ ہے. یہ ابھی آہستہ آہستہ یہی تو یہاں کا چیف منسٹر خود ہوگا، وہ جو بات کرتا ہے دوسرے دن سے پیچھے ہٹاتا ہے کہ اس پر اثر ہوتا نہیں ہے. ترقیاتی کاموں میں کچھ ہو نہیں ہے، نہ ابھی جو صورتحال ہے تو ترقیاتی کام جس پارٹی نے کیا ہے اس کو کوئی الیکشن تو ووٹ ہی ملا حاصل نہیں ہوا. صرف وہ ہمارے طرف لوگ تب متوجہ ہوں گے. یہ صورتحال ابھی اس وقت الیکشن ہو چکے ہیں، حال ایسے ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو آگے ہم آگے جا کر بڑھ سکیں گے. ہم ہر ایک ایشو پہ بات چیت کریں گے ہر لیول پہ، اور اس کے لیے ایک منظم تنظیم کی ضرورت ہے. تو یہ ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور جو آپ کہیں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا.